ایسا نہیں ہوتا ہے حضرات۔ یہ عورتیں آپ 8 مہینہ 10 مہینہ خوب اپنے ہونے والے پوتی پوتیوں کو پوتے پوتیوں کو سنیت میں قائم رکھتے ہیں، مگر جب 2 مہینے کی مئی جون کی چھٹی ہوتی ہے اور یہ اپنے وہابی گھر میں اپنے وہابی مائکے میں جا کر کے آپ کے پوتی پوتیوں کو لے جاتی ہے تو یہ اس کے ماموں وہاں وہابی مسجد میں اس کو نماز پڑھانے کے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے ابا، اس کے دادا، اس کے نانا، اس کی نانی، یہ سب وہابیاں ہیں، وہابی ہیں، تو یہ سب اس کو وہابی عقیدے پہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر آپ نے 10 مہینہ بڑی محنتوں سے پوتا پوتیوں کو سنیت پر قائم رکھنے کی کوشش کی تھی اور زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر 2 مہینے میں یہ مائکے گئی اور وہاں سے پوتی پوتے اتنا پیجامہ چلا کر کے اور چپی ٹوپی لگا کر کے آپ کے گاؤں میں یہ بہت بہت دیکھنے میں ملا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ اس بنیاد پر سنیوں میں ہی شادی کرو، یہ فلانے نہیں، یہ وہابی نہیں، فیملی کے لیے۔ اور ورنہ تو یہی ہوتا ہے، ارے بابا بڑھاپے کا سہارا بھی نہ چھن جائے، وہابی اپنی بیٹی دیکھے بیٹا چھین لیتا ہے۔ ہم جو برائی بیان کرتے ہیں، ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ یہ آخر مسلمانوں کو لڑاتے کیوں ہیں، آخر مسلمان میں ڈیوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اے ذرا علماء اہل سنت کو نصیحتیں کرنے والوں اپنے گمان میں جا کر کے ان وہابیوں سے کیوں نہیں کہتے ہو یہ مولانا اے وہابیوں، تمہارے فلاں مولوی نے اپنی کتاب میں اللہ کی شان میں یہ گالی بکی ہے، رسول اللہ کی شان میں یہ گالی لکھی ہے، اپنے ان عالموں سے یہ کیوں نہیں کہتے ہو توبہ کر لو، کتابیں مٹا دو، جلا دو اور سچے سنی بن جاؤ اور ایک رستے پر آ کر کے بھائی بھائی بن کر کے ساتھ میں رہو، یہ کیوں نصیحت نہیں دیتے ہو؟ یہ ایک نمونہ میں نے پیش کیا ہے۔ اب ذرا دوسرا نمونہ سنیے۔ وہابیوں کا ایک مولوی ہے اور اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب استغفر اللہ اس نے لکھا صراط مستقیم کے پیج نمبر 67 جو میرے پاس چھاپا لکھا ہے، اس کے پیج نمبر 67 پر کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز گائے بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہو جاتی ہے، بولو معاذ اللہ، اور نمازی شرک کی طرف کھنچ جاتا ہے، بولو معاذ اللہ۔ اچھا، تجھے یہ بات لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آؤ امام مسلم سے پوچھتے ہیں، ہم وہابی تو نہیں ہیں، صحابی کے عقیدے پہ۔ آؤ امام مسلم سے پوچھتے ہیں، اے امام مسلم عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو حدیث سنو۔ برا بن عازب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صحابی رسول خباب بن ارت سے کسی نے پوچھا، اے خباب، اللہ کے نبی ظہر اور عصر کی نماز قرآن پڑھتے تھے یا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ تو خباب بن ارت نے کہا ہاں، اللہ کے نبی ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو خباب بن ارت نے سے سوال کرنے والے نے کہا آپ نے کیسے جانا کہ خباب بن ارت اللہ کے نبی ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے؟ کیونکہ ظہر اور عصر میں تو قرآن دھیرے سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے کیسے دیکھا نبی قرآن پڑھتے تھے؟ تو خباب بن ارت کہتے ہیں جب ہم نبی کے پیچھے نماز ظہر اور عصر میں پہلی صف میں ہوتے تھے اور جانے جانا کے پیچھے ہوتے تھے تو ہم ہوتے تو نماز میں تھے، مگر ہمارا چہرہ، ہماری نگاہیں مصطفیٰ کے بددعا والے چہرے پہ ہوتی تھی۔ ہم مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اور اپنی نماز کو دیکھ کر کے مکمل کر لیا کرتے تھے۔ نبی کی داڑھی ہلتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا ایک طرف صحابی کا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں دیدار مصطفیٰ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے، اور ایک طرف وہابیوں کے مولوی کا عقیدہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کا خیال بھی آ جائے، دیدار چھوڑو، ارے خیال بھی آ جائے تو نماز میں گائے بیل گدھے کے خیال سے بدتر ہو جاتی ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ اسی بخاری شریف میں ایک حدیث امام بخاری میں نقل فرمایا، اللہ کے نبی کا آخری زمان، کتاب الصلاۃ جلد اول کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے آخری ایام علالت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب
عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ جاؤ اپنے والد ابو بکر سے کہو میری غیر موجودگی میں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ام عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے والد ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے, وہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. آقا ادب میں آپ کے مقام پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آقا ان کے دل میں تواضع بہت ہے, انکساری بہت ہے. آقا فرماتے ہیں جاؤ ان سے کہو نماز پڑھائے. ابھی یہ 22 تاریخ اسی مہینے کی 22 جمادی الاخری یعنی آنے والے جمعہ کو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول یار خار مصطفیٰ امت کے غمخوار جناب خلیفہ بلا فاصلہ یوم وصال اور یوم شہادت دونوں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی آپ حضرات اپنے گھروں میں نظر و نیاز کیجئے گا. حضرت ابو بکر کا یوم وصال آنے والی 22 جمادی الاخری یعنی آنے والے جمعہ کو ہونا ہے. حضرات تو میں عرض کرتا چلوں حضرت ابو بکر کو مصطفیٰ فرماتے ہیں جاؤ نہ کہو نماز پڑھائے. اب عائشہ بار بار کہتی ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اب میرے آقا جلال میں آتے ہیں اور فرماتے سنو تم کہتی ہو نماز نہیں پڑھائیں گے مگر میں نے رب کا فیصلہ سن لیا ہے. اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں کہ اگر نبی کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہوگا تو کوئی اور نہیں ابو بکر ہی کھڑے ہوں گے. نبی کے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اب آج جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتے ہیں, آج تفضیلی نما ٹولے رافضی نما ٹولے جو حضرت علی کا نام لے کر کے اہل سنت میں گھل مل جاتے ہیں اور مزاروں پہ جاتے ہیں اور مزاروں پہ رافضی نما شیعہ نما ٹولہ غلط عقیدوں کو پروان چڑھاتا ہے. امت میں اجماعی عقیدہ یہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے, شیعوں کے عقیدے اور سنیوں کے عقیدے میں فرق یہی ہے کہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. ابو بکر پہلے خلیفہ ہے. امت میں نبیوں کے بعد سب سے پہلا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو ابو بکر کا ہے. سرکار ابو بکر کو اجازت ہو ارشاد ہوتا ہے اے ابو بکر تمہیں نماز پڑھانی ہے. اب نبی اپنے بستر پہ ہے, ابو بکر مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں. اب آخری دن ہے, 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, سوموار کا دن ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بستر عدالت پہ ہے. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. میرے آقا اٹھے ہیں اور طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. آقا کریم اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنا پردہ کمرے کا کھولا. آقا نے اپنا چہرہ دکھایا. اب صحابی کہتے ہیں اب ہم نماز میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, ہمارے چہرے قبلے کی طرف تھے, مگر جیسے نبی نے پردہ ہٹایا ہمارے چہرے نماز کی حالت میں کعبے سے پھر کر کے کعبے کے کعبہ محمد رسول اللہ کو دیکھنے لگ گئے. سبحان اللہ, اللہ اکبر.